نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والضحى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا کمال کا ہے کہ عرش کا سایہ کس شخص پہ ہوگا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ رب العزت کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 3 شخص اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا، پہلا میرا وہ امتی جو کسی میرے امتی کی، میرے غلام کی پریشانی کو دور کرے گا۔ نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا۔ جی ناظرین کرام، تھوڑی سی ڈیٹیل عرض کر دیتا ہوں کہ جو شخص پریشانی دور کر سکتا ہے تو وہ پریشانی دور کرے، اور اللہ کا عرش اس کو نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ پریشانی کس طرح کی ہو، کس لیول کی ہو، کیا پیسے کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ تو ناظرین کرام، پیسے کے ساتھ یا دولت کے ساتھ یا مال کے ساتھ صرف پریشانی دور نہیں کی جا سکتی، آپ بغیر پیسے کے بھی کسی پریشانی دور کر سکتے ہیں، بغیر محنت کے بھی آپ کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھدار ہیں، آپ معاشرے کے اندر پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ایک ایسا شخص ہے جو آپ کے پاس آیا جو مجبور ہے، جس کے پاس کوئی روزگار خاص نہیں، پریشان رہتا ہے، گھریلو حالات اس کے بڑے لوز ہیں، تو وہ آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اگر اس کو کوئی اچھا مشورہ دیں، مفید مشورہ دیں، تو یہ بھی اس کی پریشانی کا حل ہو گیا۔ کام وہ خود کرے گا، محنت خود کرے گا، مگر آپ نے چونکہ مشورہ اچھا دیا ہے تو اچھا مشورہ دینا یہ بھی پریشانی دور کرنے کے سبب میں آتا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ جس نے بھی میرے کسی غلام کی، سرکار کا فرمان جو ہے کہ میرے کسی غلام کی بھی اگر پریشانی کو دور کر دیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نمبر 1 مشورہ دینا، یہ ہے پریشانی دور کرنے کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو علم پڑھنے پڑھانے میں کسی کی ہیلپ کر دیں، تو یہ بھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چند قدم چل کے اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ کوئی گھریلو نچاکیاں ہو جاتی ہیں، 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو ان کی صلح کروانے کے لیے یہ چند قدم جو آپ نے کرنے ہیں، یا ان کے گھر چل کے جانا ہے، تو تکلیف اتنی خاص آپ کو نہیں ہوگی، آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن جو ان کے گھر کے اندر پریشانی تھی، جو 2 رشتہ داروں کے درمیان جو ناچاکی ہو چکی تھی، تو ان کی جگہ آپ نے صلح کروا دی ہے، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا طریقہ پریشانی دور کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں، تو اس کی اس پریشانی کو دور کرنا، تو ناظرین کرام بے شمار طریقے ہیں۔ میں نے 2-3 مثالیں بس سرسری سی دے دی تاکہ آپ کو اس بات کی مکمل سمجھ آ جائے۔ تو کسی طریقے سے بھی کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دینا، تو یہ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العزت نے جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، یہ سرکار کی امت سے بلائی کرنے کا اجر کتنا ہے، درجہ کتنا ہے۔ نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنا کا مطلب کیا ہے؟
زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود سنت پہ عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنا، یہ ہے سنت کو زندہ کرنے کا مطلب۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ سنت بھی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، میرے سرکار فرماتے ہیں جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت بروز قیامت اسے 70 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا، اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کے اندر راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ پرفتن دور آئے گا، پرفتن دور کے اندر حضور کی سنت کا مذاق بنایا جائے گا۔ تو جب دنیا مذاق بنا رہی ہو تو ان کی باتوں کو سہ جانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر پورا اترنا، اس کا اجر ہے کہ 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ لوگ تانے دیتے رہیں، لوگ باتیں کرتے رہیں، لوگ باتیں بناتے رہیں، بس آپ لوگوں کی طرف اپنے کان ہی نہ لے جائیں، ان کی بات سنیں ہی نہ۔ آپ کو اگر ایک کان سے آواز سنائی دیتی ہے دوسری سے نکال دیں، تاکہ آپ کو ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہو سکے۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کا مطلب۔ تیسرا جو ہے وہ ہے درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ اب کتنا درود پاک پڑھا جائے تو کثرت میں گنے جائے گا؟ اہل اللہ فرمایا کرتے ہیں، اللہ والے، کہ کثرت سے مراد 313 کی تعداد ہے، یعنی 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ اور میں دیگر ہم فقط یہی سمجھتے رہے ہیں کہ عبادت یہی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لی، عمرہ کر لیا، یہ ہی عبادت ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں جو سماعت فرما رہی ہیں، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے عبادت میں رہ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو، کبھی کسی کا نقصان نہ کریں، نہ کسی کا نقصان سوچیں۔ نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھیں، قرآن پاک کی بے شک روزانہ ایک آیت مبارکہ ہی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس پہ عمل کریں۔ جھوٹ بولنے سے اگر کوئی بندہ رکتا ہے تو رکنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا بظاہر دنیا کا، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس جھوٹ سے رک کر، جھوٹ سے پرہیز کر کے اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ جھوٹ سے رکنا بھی عبادت ہے۔ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، برائی سے باز آنا، اسے توبہ کر لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں تھوڑی اپنے آپ پہ توجہ کرنا ہوگی، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا، اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا، اپنی سیرت کو سنوارنا ہوگا، اپنی سیرت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا فیض، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا فیض، سرکار پہ درود و سلام پڑھنے کا فیض، حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت، اپنے اخلاق میں اس کو بسانا ہوگا۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہم یہ 100% اللہ رب العزت کی عبادات میں 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آخری ایک احباب نے میرے ساتھ ایک سوال کیا تھا، وہ یہ تھا کہ قاری صاحب آپ سرکار کے روضہ پاک کی یا مدینہ پاک کی تصویر آپ سامنے لگا دیتے ہیں، تو آپ کوئی اور ویڈیو بنایا کریں۔ تو ناظرین کرام، بات ان کی بہت اچھی ہے، بہت اچھا مشورہ انہوں نے دیا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ مجھے کوئی مفید مشورہ دیا کریں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب میں نے چینل بنایا تھا تو چینل بنانے کے لیے میں نے جو پہلا اپنا ذہن بنایا تھا وہ یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم کرنا، کہ حضور کی امت اگر میرا چینل یا میرے ذریعے اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں چلے جائیں، سرکار پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ نہ میرا کوئی ذہن تھا پیسہ کمانے کا، نہ میرا ہے یہ ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کا جو ہے مشن وہ پہنچے۔ تو ناظرین کرام، میں نے اس نظریے سے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی تصویر سامنے لگائی ہے، کیونکہ ویڈیو جب بندہ 8 منٹ کی 10 منٹ کی جو بندہ روزانہ اگر دیکھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک جب دیکھے گا تو اس کی نگاہوں میں بعد والے مناظر میں جب وہ کام کرے گا یا تو تب بھی بار بار اس روضہ پاک کا جو ہے نا وہ جھلک اسے نظر آئے گی۔ تو اسی لیے میں نے یہ بنایا ہے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء سے نسبت ہو جائے، ہر وقت خیالوں میں گنبد خضراء ہی رہے، بس یہی میری چاہت تھی، اسی لیے میں نے سرکار کا روضہ پاک لگانا شروع کیا ہے۔ باقی احباب کا شکریہ، احباب جو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، احباب کی محبتوں کا بے حد مشکور ہوں۔ اللہ پاک آپ کو دو جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ حسب معمول برکت کے لیے درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ جی ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اور بھی احباب اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العزت آپ کا دو جہانوں میں حامی و ناصر ہو۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اللہ رب بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی سکرین پر ظاہر اور شو ہو سکے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ میرے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔